ہلالی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ حکومت کو جو فیصلے لینے چاہیے تھے کیا اس نے لیے؟ جتنے پریشان ہیں یہ کہ یہ کیسے انتظام سارے ملک کا چلے گا، کیسے سب کو کھانا پہنچائیں گے، کیسے سارا مینج ہوگا سارا یہ کرائسس، کیا واقعی یہ بالکل امپاسبل ہے پاکستان کے لیے اور ہم بالکل ہاتھ پھر کھڑے کر دیں اس معاملے پر؟ دیکھیے، میں شروع میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک بس ہے جس کا ڈرائیور تو عمران خان ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ڈرائیور جو ہے وہ بس کنڈکٹر بن گیا ہے، اور ڈرائیور جو ہے اب پتہ نہیں کون ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بس جا کدھر رہی ہے۔ یہ ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ اور ڈاکٹرز اور WHO کہتی ہے ہارڈ لاک ڈاؤن ہونا ہے، عمران خان کہتا ہے سافٹ ہونا ہے، پھر کہتا ہے نہیں اسمارٹ ہونا ہے، اب پھر کہہ رہا ہے ہارڈ ہونا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی کیا ہو رہا ہے۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایکسپیرینس یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک پیک کرو، انفیکشن کا کرو پیک نہ کرے اور 2 ہفتہ اسی طریقے سے نہ چلے، اس وقت تک کوئی ہمارے کو چین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو انفیکشن پھر شروع ہوگا۔ سنگاپور میں انہوں نے کیا کیا؟ 2 ہفتہ نہیں دیا پیک کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں 1 ہفتہ کافی ہے، اور 2 ہفتے میں پیک کیا، پھر شروع ہو گئے۔ ووہان چائنا میں انہوں نے نہیں ایسا کیا، اینڈ اٹ ورک۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ لاک ڈاؤن بھی ہو اور ان لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ڈیلیور کرائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے، میں آپ کو کاسٹ کر کے بتا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، سیلریز ہو سکتا ہے، کھانا ہو سکتا ہے، کیش ہو سکتا ہے، ان کو پیمنٹس بھی مل سکتے ہیں غریبوں کو۔ آپ حساب لگائیں، 1.4 بلین تو آ گیا IMF پہ، 1 بلین آ گیا ورلڈ بینک سے، اور ورلڈ بینک نے ڈبل کر دیا ہے اس کو۔ 1.5 بلین آ گیا ADP سے، 5 بلین ڈیٹ ریلیف آئے گا پیرس کلب سے، انہوں نے ڈیٹ ریلیف دے دیا ہے۔ آئل پرائسز جو کولیپس کر گئے ہیں، کتنی بچت ہو رہی ہے، ڈیم فنڈ ہمارے پاس ہے، اور 4% انٹرسٹ کم ہوا ہے۔ اگر اتنے پیسے آپ کو کافی نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی ملک جا کے خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں۔ پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے نا ہلالی صاحب، پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ پورا صرف پیسوں، وہ کہتے ہیں یہ ہے عمران خان صاحب کہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ میکینزم بھی نہیں ہے پورا، ہمارے پاس تو ڈیٹا تک نہیں ہے پورا۔ کون سا میکینزم؟ کہ کیسے پہنچانا ہے لوگوں تک سامان کو؟ ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس، پیسے اگر ہیں بھی تو کس کو کیسے دینے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیے تو صحیح، جب آپ کے فلڈز ہوتے ہیں، جب آپ کا زلزلہ ہوتا ہے، کیسے پہنچتا ہے کھانا خوراک لوگوں کے پاس؟ کتنے دفعے پہنچا گیا ہے؟ پورا پاکستان ایک سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے، پورے پاکستان میں روڈز ہیں، پورے پاکستان فوج ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سیکٹر، ہر کمپنی کو پتا ہے کس سیکٹر میں ان کو جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ آفت کبھی آئی نہیں ہے ادھر۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ مینج ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ آپ کو بھی ایک سیکنڈ لائسا میں آتی ہوں واپس بھی، یہ اتنا ہی آسان ہے کہ ہم آرام سے پیسے تو ویسے کافی گنوائے ہیں، پیسے واقعی بہت ہیں، پیسے جو انہوں نے بتائے ہلالی صاحب نے پوری فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بتائے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو چند مخصوص علاقوں میں آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو پورے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوتی چیز۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ تو کرونا تو پورے پاکستان میں ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک اور آزاد کشمیر سے لے کے کوئٹہ تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو غریب آدمی نہ ہو، آپ کے پاس سفید پوش نہ ہو، جن کو آپ نے سامان پہنچانا ہو۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس سسٹم میں آئیں گے تو بری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی میکینزم نہیں ہے ان کے پاس، اور جو لوگ، پھر میں وہی کہوں گا، جو مانگنے والے ہیں وہ تو 10 راشن اکٹھے کر لیتے ہیں، سفید پوش تک بیچارے تک پہنچ نہیں رہا۔ اب آگے سے رمضان آ گئے، یہ ساری چیزیں ہلالی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ 1000% ٹھیک ہے، 100% نہیں میں بات کر رہا، 1000% ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ کیا آپ ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ عمران خان کی حکومت میں یا اس وقت کسی کی بھی حکومت ہوتی، پاکستان میں وہ میکینزم نہیں ہے، ان کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ کر سکیں۔ جی ہلالی صاحب ایک سیکنڈ، ہلالی صاحب 9 مئی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ میکینزم ہے کہ وہ ڈیلیور کر لیں گے؟ کیونکہ وہ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ فیصلے کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کر دیا 9 مئی تک، تو
وہ تو جنرلی وہ سافٹ لاک ڈاؤن انہوں نے کر دی. جی جی ہلال صاحب، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کھانا آپ کو شہروں میں پہنچانا ہے، شہر میں کھانا پہنچانا ہے، زیادہ تر اتنے رورل ایریاز میں اتنا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ شہروں میں لوگ کدھر رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یونین کاؤنسل، یونین کمیٹیز کو پتا ہے کون رہتا ہے، اس کا نوکری کیا ہے، اس کی سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے پیسے کتنے ہیں، یہ سب کو پتا ہے بھائی. یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوشش کر کے فیل کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب جا کے چوری کرتے ہیں نا، کھانا جب چوری ہوتا ہے پھر جاتے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں کدھر تھا، وہ چوری ہو گیا. یو کی ناٹ ڈو دس. اگر آپ کو اس آفت سے نجات پانا ہے تو اٹس ویری سمپل. 2 ہفتے سے زیادہ ہیومن باڈی کے باہر یہ وائرس رہ نہیں سکتا، 2 ہفتے سے زیادہ. اور 4 ہفتے لگتے ہیں اس وائرس، 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں اس وائرس کو ایک فیملی کے تھرو جانے کے لیے. اس کے بعد اٹ ڈائز، مرنا ہے، اس کو ہوسٹ نہیں ملتا. خدا کے لیے کر کے بتایا ہے ووہان چائنا میں، کر کے بتایا ہے آپ کو. اور کیا ایگزامپل آپ چاہتے ہیں؟ ہلالی صاحب کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہلالی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر یونین کونسل والا ہمارا بلدیاتی سسٹم ہوتا نا، یقین کریں اس سے اچھا کوئی میکنزم تھا ہی نہیں. یونین کونسل کے ذریعے سے آپ بلدیاتی نظام کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر سکتے تھے. اب بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پورے ملک میں اسمبلیوں سے خصوصی طور پہ ترمیم کروا کے، قانون پاس کروا کے وہی پرانے جو ادارے تھے ان کو ایکٹیو کر دیں. آپ اس کچھ 3 مہینے کے لیے ایکٹیو کر دیں. لیکن ایک چیز ہے، یہ ٹھیک ہے ہم یہ چیزیں مسلسل ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم جو پالیسی بن چکی ہے ہم تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. اب اس وقت ہمیں پالیسی یہ نظر آ رہی ہے کہ تراویح کی اجازت بھی دی گئی ہے، باقی ملک میں سندھ میں نہیں دی جا رہی ہے. لیکن عمران صاحب لوگوں کے رویے پہ کو بھی تو آپ دیکھیں نا. لوگ ایک تو یہ کہ مساجد میں جاننا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک سروے دیکھا جو ہمارے اپنے اینکر عمران خان صاحب نے کروایا تھا سوشل میڈیا پر، اور اس میں آپ یقین مانیے 93% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو عبادت ہے وہ مسجد میں ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں، اور ہمیں وہیں پہ ہی جانا ہے بھلے کورونا بھی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہوں، اس عقیدے کے حامی ہوں، تو وہاں پر لوگوں کو روکنا، پھر عمران صاحب کی وہ والی بات کہ پھر وائلیشن تو ہونی ہی تھی، کتنا کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو خود اس بات کا حامی ہوں کہ عبادت سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے. لیکن میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو حفاظتی جو آپ کے اقدام ہیں ان کو پورا کر لیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور تراویح کروائیں، اگر آپ کر سکتے ہیں ضرور جمعہ کروائیں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو اس میں جول تو نہیں سکتے. مجھے آپ کسی کو جھونک سکتے ہیں اس چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت انتظامات اگر آپ نکال دیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کر سکتی نہیں. اور اس میں پھر علماء کرام کا بھی تو رول ہے نا. حکومت نے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر دیا، لیکن علماء کرام کو بھی تو چاہیے نا کہ ہر چیز میں حکومت کو امتحان میں نہ ڈالیں. یہاں ایک سیکنڈ سے پہلے تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں کا بھی تو سر اپنا رویہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ خود ہی فالو نہ کریں. مطلب جیسے میں ذکر کری تھی کہ آج تو مجھے کہیں کوئی احتیاطی تدابیر بھی نظر نہیں آ رہی تھی. بہت سارے لوگ تھے جو بغیر ماسک کے گھوم رہے تھے، بہت سارے لوگ ویسے ہی بلا وجہ سڑکوں پر. اچھا مجھے آپ بتا دیں آپ کی اپنی بات پہ کہ کیا یہ کام حکومت کا ہے کہ ہر بندے کو ماسک پہنے؟ میں تو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے اپنے رویے کو بھی تو دیکھنا ہے. لوگوں کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اب جب سے کرونا آیا ہے ہلالی صاحب اسٹوڈیو میں نہیں آ رہے، ہلالی صاحب گھر میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. کیوں؟ حفاظت کے لیے. ہم سب لوگ یہاں کیوں اتنی حفاظتی میئرز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بچنے کے لیے. اور یہی پیغام جو ہے ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں. میں آپ کو سنوانا بھی چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹرز بھی اور علماء بھی کیا بات کر رہا، ان کا مطالبہ انہی کی زبانی. علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں. آپ حکمران کو بولیں کہ نہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف 35 کو دیکھتے ہیں، باقی کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ یاد رہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ تراویح اور نماز یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا حکومت کو اس کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے. This is not the time for smart lockdown. This is the time for total lockdown. اور ہلالی صاحب جب ڈاکٹرز یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو سیاسی ڈاکٹرز ہیں جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور آ کر وہ اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. یہ ان کا رسپانس ہے اس کے اوپر.
مجھے ایک چیز آپ بتائیں، کدھر لکھا ہوا ہے کہ تراویح ہونا چاہیے؟ تراویح جو رواج ہے حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ رسول اللہ کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا کہ وہ تراویح کے اس وقت تراویح ہو رہے تھے، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کسٹم ہے، حضرت عمر کا ہے، ہم آنر کرتے ہیں اس کو، بڑی اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے جب موقع ملتا ہے۔ مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح لوگوں کو کہ ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، تو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ کیا ہوگا اگر تراویح آپ بیٹھ کے گھر پہ کریں۔ یہ کیوں اس پوائنٹ آیا تھا؟ یہ کس لیے علوی نے ایکسپٹ کیا تھا؟ پریزیڈنٹ صاحب کیوں ایکسپٹ کیا تھا؟ اور کیا یہ سب نیگوسیشنز جو ہو رہے تھے یہ کیوں ہو رہے تھے؟ سب کو پتا ہے کیوں ہو رہے تھے، سب کو پتا ہے اس پہ کیا ہوتا تو نہیں بڑا اچھا ہوتا اگر ایک فیصلہ ہو جاتا کہ کسی کا کیا کہتے ہیں سرکمسٹانسز چینج نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ہوا تو، مگر نہیں۔ ہلالی لیکن صاحب اس میں لوکات کا یہ ہلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل میں تو تراویح کی موجودہ شکل جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن چیز یہ ہے کہ حکومت کسی کام میں، اب میں آپ کو بتاؤں مجھے پی ٹی وی سے 4-5 دفعہ فون آ چکا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت سب کو تو کہتی ہے آپ احتیاط کریں، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں کسی منسٹر کی، کسی مشیر کی، کہاں کسی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے ہمیں 30-40 لوگ لے کے جانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں سیالکوٹ جانا پڑ جاتا ہے، کبھی سائیول جانا پڑتا ہے، تو خدارہ انہیں بتائیں پی ٹی وی میں تو کافی عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں جو ملازم ہیں، تو ان کے لیے کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے۔ پی ٹی وی میں کیا ظاہر ہے ہر جگہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ خود حکومت جو احتیاط کا کہہ رہی ہے، سرکاری ادارہ ہے، وہاں اگر کوریج کے لیے وہ کہتے ہیں بلاتے بھی وہاں جہاں 500 ہزار بندہ اکٹھا ہوتا ہے، کہیں راشن تقسیم کی بات ہوتی ہے، کہیں کوئی اور چیز ہوتی ہے اور بلا لیتے ہیں، اور لیکن جہاں پہ اکٹھا ہونے کی بات ہے، یعنی سیاسی قیادت کے اکٹھا ہونے کی بات ہے، وہاں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ کل بھی جب بریفنگ ہو رہی تھی اینکرز کے ساتھ جو ٹیلی تھون کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، تو ان سے جب پھر سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نواز اور زرداری صاحب کو ساتھ میں لا لیں، تو وہ کیا